فرمایا جب یہ نظریہ ہو جائے گا اگر رب مجھے دیکھ رہا ہے تو میں نے گناہ نہیں کرنا، فرمایا پھر بندہ مقام ولایت پر فائز ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں کسی عام اب جنہوں نے جانور رکھے ہیں، جتنے بھی ہمارے ویورز جتنے بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے جانور گھر میں کوئی پالتو جانور رکھا ہے، بلی وغیرہ یا کتا وغیرہ کوئی بھی چیزیں ہیں۔ اب سادہ مثال اس کی یہ ہے، جانور گھر میں بندہ ہونا قبلہ، اب اس کا مالک جو ہے اس کے پاس جائے، اس کے سامنے نہ جائے، اب وہ جانور اپنے مالک کی قدموں کی آہٹ سن کے تھوڑا بہت پہچانتا ہے کہ یہ میرا مالک آ رہا ہے۔ وہ جو ہی اس کا مالک کوئی آواز نکالتا ہے، اس کا نام لیتا ہے، فٹافٹ وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، میرا مالک ہی آ گیا ہے۔ اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے، ہم سے زیادہ آگے جو ہیں وہ جانور نکل گئے ہیں۔ کس طرح نکلے ہیں؟ مثال دے کر سمجھو کس طرح نکلے ہیں۔ اس نے اپنی مالک کی ایک آواز پہ مالک کو پہچان لیا ہے، اس نے مالک کی آہٹ پہ، قدموں کی آواز پر مالک کی پہچان کر لی ہے۔ ہمارے سے آگے یا جانور چلے گئے، ہم سے آگے اپنے مالک کی اپنی اس عام مالک کی پہچان کر لی ہے۔ ہم ہے بھی اشرف المخلوقات ہیں، جانوروں سے کئی درجے انسان بہتر ہے، پھر کتنے ہم جو ہیں گر چکے ہیں کہ جانور ہو کے مالک کی پہچان کرتا ہے، ہم انسان ہو کر اس مالک کی پہچان نہیں کر بیٹھے۔ اب جانور ہے، مالک اس کا ایک مرتبہ اس کا نام لیتا ہے، فٹافٹ گھوم کے پیچھے اس کے پاؤں میں آ کے دم رہنے لگ پڑتا ہے۔ کبھی انسان نے غور کیا ہے اپنے اوپر؟ وہ دنیا دار مالک ہے، بے شک بڑا کوئی بد اعمال ہو، بد کردار ہو، اس کی آواز پر بھی جانور دوڑا جاتا ہے۔ ارے ہمارا رب تو بڑا پاک ہے، گناہ تو اس کے قریب ہے، ہو ہی نہیں سکتا گناہ کوئی معاملہ ہو۔ وہ رب ہے جو انسان کو دن میں 5 مرتبہ کہتا ہے آجا میری بارگاہ میں، آجا میری بارگاہ میں۔ ہم پھر جو ہے دھیان پرے کر کے نہ نماز قریب جاتے ہیں نہ قرآن قریب جاتے ہیں، ہم نے پھر بھی مالک کی پہچان نہیں کی۔ صرف بات کیا ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اپنے مالک کے لیے۔ ہمارے پاس ٹائم ہے، ابھی آپ سروے کر کے چیک کر لیں، باہر نکلیں تو یہ تراویح کے ٹائم چیک کر لیں۔ ویسے جمعہ ٹائم یا عید ٹائم تو اوپر نیچے مسجد وغیرہ جو ہے بری ہوتی ہے، اگر سروے کر کے چیک کریں قبلہ تو تراویح ٹائم یا نماز ٹائم چیک کریں، 1.5 2 3 صف ہو جائے گی، حد مارو 4 5 صف ہو جائیں گی، لیکن باہر چوک بھی جا کے دیکھیں، اس سے بھی ڈبل بندے چوک میں کھڑے ہوں گے۔ ہمارے پاس ٹائم ہے، چوکوں میں کھڑے ہونے کا ٹائم ہے کسی کی ماں بہن بیٹی پہ نگاہ ڈالنے کا ٹائم ہے فضولیات میں ٹائم ویسٹ کرنے کا ٹائم ہے۔ اگر ٹائم نہیں ہے، نہ رب کے لیے بارگاہ میں ٹائم آنے کا ٹائم ہے، نہ رب کے حبیب کی حمد و ثنا کرنے کا ٹائم ہے۔ اور پھر جو میں نے بات کی ہے توبہ کی کہ بھائی توبہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ اب یہاں پر بھی ایک بات ہے، بھائی توبہ کرنی ہے تو کرنی کیسے ہے؟ اب یہاں سے 2 3 جو کہہ لیں پنجابی کے نا ونڈا ہو گئی نے، یہ 2 3 یہاں سے ونڈا ہو جانیاں نے، اللہ تعالیٰ کر رب نے کر دیا ہے۔ رب نے پتہ نا بھائی فرقے آ جانے ہیں، بڑی بڑی باتیں آ جانی ہیں۔ اب رب کا قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، گناہ توبہ بھی کرنی ہے، اور کرنی کیسے ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں، ویور جتنے بھی ہمارے توبہ کیسے کرنی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اب نبی کی بارگاہ میں آ جانا ہے، یا اللہ ہم سمجھ گئے ہیں، ساڑھے بندے ہوں جی بڑے سیانے نا، پوری گل نہیں سننی، ایک گل سننی، بس ہم سمجھ گئے ہیں جی، ہم نے معاملہ کر لینا ہے، یا اللہ ہم سمجھ گئے ہیں تیرے نبی کی بارگاہ میں آ جائیں گے، معافی مل جائے گی۔ نبی کی بارگاہ میں آ گئے، یا اللہ نبی کی بارگاہ میں آ گئے یا معافی ہو گئی ہے؟ اللہ فرمائے گا نہیں، ابھی معافی نہیں ملی، ابھی توبہ نہیں ہوئی، ابھی تمہارا معافی والا معاملہ کلیئر نہیں ہوا۔ نبی کی بارگاہ میں بے شک تم آ گئے ہو، معافی نہیں ملی، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تیرا قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا کہ نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ تمہیں معافی مل جائے گی، معافی ہو جائے گی۔ یا اللہ معافی کیوں نہیں ملتی؟ فرمایا معافی اس لیے نہیں ملتی، اب یہاں پر تقسیم ہو گئی ان 2 بندوں کی۔ اب ایک بندے وہ ہیں جو ہر چیز نبی سے مانگتے ہیں، جو ہر چیز بوسیلہ مصطفیٰ دعا کرتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یار نبی سے مانگے گا نبی دے دے گا۔ اب ایک وہ گروہ ہے جو نبی سے مانگتا ہی نہیں ہے، جو کہتا ہے نہ نبی سے نہ مانگو شرک ہو جائے گا۔ یہ رب نے تقسیم پیدا فرمایا، رب کہتا ہے اب آؤ نا نبی کی بارگاہ میں، جو کہتے ہو نبی سے نہیں مانگنا وہ تو ہو جاؤ سائڈ پہ، جو کہتے ہیں نبی سے مانگنا ہے ہم سے کیا معاملہ کیا جائے گا؟ فرمایا رب کی نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ گے، اگلا معاملہ کیا ہوگا؟ فرمایا اگلا معاملہ یہ ہوگا جب تم نبی کی بارگاہ میں آؤ گے، محبوب ہوگا میرا، جب ہاتھ اٹھائے گا تیرے لیے میں رب ہو کے اعلان کرتا ہوں وجد اللہ تواب الرحیم، میں رب ہو کے اعلان کرتا ہوں صدقہ مصطفیٰ تجھے معاف کر دوں گا۔ اب یہ تقسیم پیدا ہو گئی۔ ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو نبی سے وہ بڑی، میں پھر اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، اب تو میں یہ کہتا ہوں الحمدللہ ہم جو ہے نا ہم اس میں شمار ہوتے ہیں جو صبح دوپہر شام بوسیلہ مصطفیٰ رب سے مانگا کرتے ہیں۔ تو پھر عقیدہ ایمان ہے کہ بھائی ملنا ہے، مانگو، یہ انگلیاں 5 بتاتی ہیں، 5 تن کے آگے ہاتھ کرو، 5 تن کا ہمارا عقیدہ
عقیدہ یہ ہے 5 دن سے مانگو وہ ملتا ہے، وہ تو پھر بھی محبوب خدا ہیں، ان سے مانگو تو پھر کیوں نہیں ملنا۔ میں ایک اور بات یہاں کرتا چلوں، اب دیکھیں رب کو منانے کا انداز نہیں ہمارا کیا ہے۔ یہ جو میں نے بات کی نا کہ نبی کی بارگاہ میں آؤ معافی مل جاتی ہے، میں اس کے بارے میں ایک بات کر دوں پھر میں جاتا ہوں، ٹائم بھی مکمل ہو جائے گا میرا۔ پھر اب اصحاب رسول زندگیاں اٹھا کر چیک کریں، اتنے اصحاب رسول ہیں بھائی، ہم نے ان کو دیکھ زندگی گزارنی ہے نا اپنی۔ اب صحابی رسول کی دیکھ کے صرف معافی نہیں، اب جو میں نے اس میں بات کی نا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کی بارگاہ میں جو مانگو گے مل جائے گا۔ ایک تو یہ توبہ کی بات ہے نا، صرف توبہ نہیں، نبی کے صحابہ نے زندگی گزار کے بتائی ہے۔ کائنات والو صرف توبہ نہیں ہے، کائنات کی جس بھی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، نبی تمہارا کام ہے نبی کی بارگاہ میں آ کے سوال کرنا، یہ وہ در ہے جہاں سے جواب کسی کو نہیں ملا۔ اور اگر میں اس پہ چلا جاؤں گا یہ در کتنا سخی ہے، پھر بڑا لمبا ٹائم ہو جائے گا، میں اس طرف نہیں جاتا، پھر کسی اس طرف بات کرنے کی کتنا سخی یہ در ہے۔ تو فرمایا صحابی رسول ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ مامی ابا میں بات سنیے، ایک تو معاملہ ہے توبہ کا، اب ایک آج جسمانی بات بھی کرتے ہیں ڈاکٹرز کے حوالے سے۔ جنگ میں گئے، بڑی لمبی بات ہے، میں مختصر کرتا ہوں ٹائم تک کہ ہمارا بچے، آنکھ نکل گئی، نیزہ تلوار جو کچھ بھی لگا، آپ کی آنکھ مبارک باہر آ گئی، ہتھیلی پہ آنکھ رکھی ہے، نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں، سینہ چھوڑا مسکراتے جا رہے ہیں، ہتھیلی پہ آنکھ ہے۔ اب کتنا برا ہوتا ہے اشر جب ہمارے آنکھ نکلے تو بڑی دور ہے، کوئی سر پھٹ جائے ہم سر کو پکڑتے ہیں، وہ رو رو کے برا ہمارا ہو جاتا ہے، تو ہتھیلی پہ آنکھ ہے، نبی کی بار مسکراتے جا رہے ہیں۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا تو ہوگا نا، اے قتادہ کیا معاملہ ہے، آنکھ تیری باہر ہے، مسکرا تو رہا ہے، چوڑا ہو کے تو جا رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ پھر حضرت قتادہ نے میرا وجدان یہ کہتا ہے آگے سے جواب دیا ہوگا، تجھے پتہ نہیں میں غلام کس کا ہوں، جا کدھر رہا ہوں۔ پھر آپ کی بارگاہ میں گئے، جا کے کیا عرض کیا، فدا قومی وابی یا رسول اللہ آپ کو ہر چیز کا علم ہے، آنکھ میری باہر آ گئی ہے، بارگاہ میں آپ کی میں آ گیا ہوں، کرنا جو آپ نے ہے، مرضی آپ کی ہے، یہ آنکھ میری ہے، اگر آپ عطا کر دیں پھر بھی مہربانی ہے، نہ کریں تو عرضی تو میں نے کرنی ہے نا یا رسول اللہ۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ آنکھ عطا کر دیجئے، میرا یقین یہ ہے آپ نے لعاب لگانا ہے، کام میرا بن جانا ہے۔ رسول اللہ نے کیا کیا، ابھی لعاب لگایا اور آنکھ پر رکھا، قتادہ نے پورے علاقے کو میسج دیا، کائنات والو جتنی زیادہ آنکھ میری یہ خراب ہوئی دیکھتی ہے اس سے کم دوسری آنکھ دیکھتی ہے، یعنی میسج یہ دیا جس آنکھ پر رسول اللہ کا ہاتھ لگ گیا وہ میری آنکھ عرفہ والا ہو گئی۔ یہ ہوا کیا، آنکھ رکھنے سے پہلے کیا معاملہ وہ سنیں۔ جب عرض کی نا یا رسول اللہ آنکھ عطا کیجیے تو آپ نے کہا قتادہ ایک بات سن لے، پھر اگلی بات کی، جی یا رسول اللہ حکم فرمائیں۔ قتادہ آنکھ لینی ہے کہ جنت لینی ہے؟ تو آپ نے پتا کیا کہ اب یہ قیامت تک لوگوں کو میسیج عقیدہ دے کر گئے ہیں کہ جو مانگو گے ملے گا، میسیج دے کر گئے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ آنکھ میں مانگ رہا ہوں، جنت آپ عطا کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ ایسا نہ کر لیں، ایک ڈیل کر لیتے ہیں بات کا، یا رسول اللہ ایسا نہ کر لیں، جنت آپ عطا کر رہے ہیں، آنکھ میں مانگ، عقیدہ میرا یہ ہے کہ جو آپ سے مانگ لیں آپ انکار نہیں کرتے، آنکھ میں نے مانگ لی ہے، عقیدہ بھی یہ ہے کہ میں نے مانگ لی ہے، آپ نے عطا بھی کرنی ہے۔ یا رسول اللہ اس طرح کے ڈیل کر لیتے ہیں، جنت دے دیں اپنی مرضی کے ساتھ، آنکھ دے دیں میری مرضی کے ساتھ۔ اب دونوں چیزیں عطا ہو گئی، پھر میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اپنے علاقے میں جا کر لوگوں کو کہا ہوگا، جھوم جھوم کر کہا ہوگا، کائنات والو جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ حضرات توبہ کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا، پھر یہ بات بیچ میں آ گئی، جو کچھ مانگا، معافی تو بڑی دور کی بات ہے نا گناہوں کی، جو کچھ مانگا آئے حدیث مبارکہ، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ اب یہاں بھی بڑا آج کل حضرت معاملہ چل رہا ہے نا کہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، حوالہ جی حوالہ دیں، بات کہاں سے آپ نے کی ہے، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک بندہ تھا، آپ نے بے شمار مرتبہ واقعہ سنایا، سنانے کا مقصد کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا میں کیوں سنا رہا ہوں۔ حضرت 99 قتل اس بندے نے کیے، ایک بندے کے پاس جاتا ہے، جا کر کہتا ہے میں نے 99 قتل کیے ہیں، ایک کم 100، بتا میری توبہ ہو جائے گی؟ انہیں کہا جی توبہ کوئی نہیں ہونی، 99 قتل کر کے چھوٹا موٹا گناہ جو توبہ نہیں جی ہونی۔ انہوں نے کہا اچھا چلو بھائی تیرا ہی معاملہ ختم، 100 پورے کر دیے، 100 اچھا سینچری پوری ہوگی، بڑا چوڑا گزرے سینچری ہو گئی ہے، میں توبہ میری توبہ ہونی نہیں، 100 پورا کر دئیے۔ وہ جناب جا رہا ہے بازار میں جاتا جاتا جا رہا ہے، پھر رب نے اس کے دل میں پھر ندامت ڈالی، شرمندگی آئی، پھر اس نے ایسا کیا، اس بار کسی اللہ والے کے پاس جا کے پوچھا یار یہ بتا مجھے میری توبہ ہو جائے گی، میں 100 گناہ کا 100 قتل کر کے آیا ہوں۔ اس نے جواب کیا دیا، اب وہ بھی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے عقیدہ بھی ہے اور میسج بھی ہے، پیغام بھی ہے کہ ایسا کر، تو 100 قتل کر تو آیا ہے، تجھے شرمندگی ہے اپنے گناہوں پر، ان کا شرمندگی ہے تو آیا ہوں نا، ایسا کر فلاں بستی نیک لوگوں کی ہے، اللہ والوں کی ہے، سادہ الفاظ میں کہہ لیں نیک بابیاں دی بستی ہے،
बाबों की मस्ती है, वहाँ पर जा तौबा करेगा कबूल हो जाएगी। उसने कहा ठीक है। दिल में तौबा लेके अभी रुख ही उस तरफ पलटा था, हदीस की ये अल्फाज हैं, थोड़ा सा ही चला था तो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, डेथ हो गई, फरिश्ता आ गया, ले गया रूह, मामला ख़त्म हो गया। अब हुआ क्या, दोनों फरिश्ते आ गए, दोस्त के अंदर लेके जाने वाले भी, जन्नत अंदर लेके जाने वाले भी। अब उन्होंने क्या मामला किया, उन्होंने कहा जी जन्नत, जहन्नम वाले कहते हैं जी इसकी रूह हम जहन्नम में लेके जानी, जहन्नम वाली साइड में इसको अज़ाब देना है। जन्नत वाले कहते हैं जी इसको जो ना खुशी मिलेगी, इसको सुकून देना है, ये जन्नती हो गया है अब। तो उन्होंने रब की बारगाह में अर्ज़ की, ऐ बारी ताला ये फैसला फरमा दें, ये गुनाह करके जो जहन्नम में लेके जाने के लिए आते हैं, कहते हैं या ऐ बारी ताला ये गुनाह करके आया है, इसको जहन्नम में लेकर जाना है। जो दूसरे नेक फरिश्ते आए थे वो कहते हैं ऐ बारी ताला गुनाह बेशक करके आया था, इसका मुंह तो नेकों की तरफ था ना, जा तो वहाँ पे रहा था ना, जा तो पापों की तरफ रहा था ना। आज भी बड़े वो लोग बड़े उठे हजरत, एक बंद कमरे में बैठ के कैमरा अपना लगा के अपने बंदे बिठा के बाबे ते शाही कोई नहीं। मैं ये कहता हूँ हजरत आप कभी अहादीस उठाएं, सिर्फ आगे रखनी है, हदीस की किताबों का काम नहीं है। कभी किताब खोलो, सही बुखारी खोलो, वो सैयद खुदरी की रवायत पढ़ो, वो किसी आम इंसान के पास नहीं था जा रहा, अल्लाह के नेक बाबे की तरफ जा रहा था। जब रब ने कहा कि फरिश्तों इसकी जगह माप लो, फरमाया कि जगह अभी दूर थी, वो बाबों की बस्ती से दूर था। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया तू सुकड़ जा, वो जमीन तंग हो गई, पेमाइश की गई तो वो फिर करीब हुआ बाबों की बस्ती के। अल्लाह ने उस बाबों की बस्ती की तरफ मुंह करने के सदके से उसे जन्नत की टिकट अदा कर दी। मैं कहता हूं जो बाबों की सोबत में बैठा होगा उसका क्या मुकाम मर्तबा होगा। ये बात बंद कमरे में बैठ करनी बड़ी आसान है, किताबें पढ़ना जो है वो मामला हो रहा है, किताब आगे रखना मामला हो रहा है। ये मामला है जब अल्लाह के नेक नबी की बारगाह में गया, तौबा का मामला उसको हो गया। आखिरी मिनट की मेरी बात ये है, अब देखिए ये मस्जिद बनी है ना, मैं मिसाल दे के बात समझा रहा हूँ, तौबा की जो बात है मिसाल दे के फरमाते हैं। अब ये मस्जिद बन रही है इलाके में, आपको पता है जब मस्जिद वगैरह बनती हैं तो अब कारी साहब है जो मामला है, किसी बिजनेसमैन के पास जाती हैं, जाकर कहती हैं पहले अब देखें होता क्या है, अस्सलाम वालेकुम जनाब चौधरी साहब क्या हाल है आपका, ठीक है जी कार साहब अल्लाह का बड़ा फजल है, बड़ी दुआएं, अब घर बार ठीक है जी कार साहब अल्लाह का बड़ा फजल है, चौधरी साहब बच्चों का सुनाएं अल्हम्दुलिल्लाह कार साहब आपकी बड़ी दुआएं हैं। फिर कार साहब उसको कहते हैं यार अब कारोबार का सुनाएं, कारोबार ठीक है। ये चंद मिनट उसकी डिबेट के बाद, गुफ्तगू के बाद फिर कार साहब के पास वो चौधरी कहता है कार साहब आपका आना कैसा हुआ, किस मामले मेरे पास आप तशरीफ लेकर आएँ। फिर कार साहब जा कहते हैं जरूरत में आपके पास हाजिर इसलिए हुआ था कि मस्जिद में काम शुरू हुआ तो फंड वाला मामला है। ये मैंने मिसाल इसलिए आपको दी है कि मिसाल से बात समझनी आसान हो जाती है। एक ये दुनियादार का माहौल है, उसको हमने मनाना है सिर्फ फंड के लिए, हम इतनी उससे बातें कर करा के फिर जाके वो बंदा मानता है। हमारा क्या माहौल है, हम रब की बारगाह में आते हैं, मुसल्ले पे खड़े अल्लाह ऊपर कह दिया, हमारा ये ख्याल होता है रब से मांगे डायरेक्ट झोली में आ जाए। अल्लाह कहता है नहीं यार पहले खड़ा तो होना, बेशक शायद के करीब हूँ, खड़ा तो होना, पहले आके मुझे रहमान तो कह, मुझे रहीम तो कह, मुझे मालिक यौमुद्दीन तो मानना, कहना नहीं मानना है, मुझे इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर तो कहना। जब ये हो जाएगा मैं ये कहता हूँ बंदा समझ गया, खड़ा हो गया मुसल्ले पे, या अल्लाह तू रहमान है, तू करीम है, तू रहीम है, तू इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, मालिक यौमुद्दीन है। अल्लाह हुक्म फरमाएगा फरिश्तों को, फरिश्तों जाओ जरा पता तो करके आओ ये माजरा क्या है, ये मामला क्या है। ये बंदा मेरी सिफात बयान कर रहा है, मुझे मालिक यौमुद्दीन कहता है, मुझे इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर कहता है, ये माजरा क्या। अब मैं ये क्या किबला हमारा किताब यही है कि अल्लाह को हर चीज़ की खबर है। अल्लाह ने फिर कहूँगा फरिश्तों जाओ जरा देख के आओ। मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ने फरिश्तों की गवाही डलवानी थी, ऐ फरिश्तों जाओ देख कर आओ, ये मेरी सिफात बयान करता है। मांगता क्या है, फरिश्तों से बात पर गवाह तुमने रहना है। आज ये जो कुछ मुझे सवाल करेगा गवाही देना तुम्हारा काम है, यार के सदके अता करना मुझे रब का काम है। यानी जो चीज़ रब की बारगाह में आके मांग लेना बता करता है। इस बात ये समझानी थी कि तौबा सिर्फ डायरेक्ट आया आके बड़ी अल्लाह मैंने माफ़ कर दे, ये तौबा ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी तौबा करने की है। तौबा करनी है रब की बारगाह में, और सर झुकाओ गिड़गिड़ाओ। और मैं सिर्फ ये मेरी आखिरी बात गुफ्तगू चंद सेकंड का ये यूँ कह लें मैसेज क्या है। अब बहुत लोग कहते हैं आप उलमा सुनते आए हैं, तौबा करोगे रब राज़ी हो जाएगा, तौबा करोगे रब आपसे राज़ी हो जाएगा। मैं ये बात करता हूँ, शायद आपने पहले सुनी हो या ना सुनी हो, लेकिन मैं ये पहली दफ़ा बात कर रहा हूँ कि जब सुनते हैं ना कि तौबा करो रब राज़ी होगा, मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि जब इंसान को तौबा का ख्याल आता है ना, जब वो तौबा करने के लिए राज़ी होता है, ये इस बात की अलामत है कि रब उससे राज़ी है तो तौबा करने के लिए आया है। रब राज़ी ना हो तो क्या बंदे की मजाल है मस्जिद में कदम रख
کے دکھائے. رب راضی ہے تو وہ توبہ کرنے کے لیے آیا ہے. یہ بات تو بڑی دور کا بات ہے نا کہ توبہ کرے گا رب راضی ہو جائے گا. میں کہتا ہوں نہیں, تو توبہ کرنے کے لیے آیا ہی تب ہے جب تیرے سے رب راضی ہو گیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں صرف ہماری یہی دعا ہے, جتنے بھی ویورز ہمارے دیکھ رہے ہیں ان کو صرف میرا یہی میسج ڈلیور کرنا چاہتا ہوں کہ اس عام دنوں میں تو بڑی برکات ہے توبہ کرنے کی, لیکن اس خاص مہینے کے اندر اور خاص الخاص اس عشرے کے اندر اپنے گناہوں سے توبہ استغفار مزید بڑھا دیجیے. معمول انبیاء بھی توبہ استغفار کرتے تھے, ضرورت ان کو بالکل نہیں تھی, لیکن مجھ کو میسیج دینا تھا کہ جس طرح میں کرتا ہوں تم بھی توبہ استغفار کیا کرو. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مقدس میں اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنے کے متفق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.